وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک آدمی مثال کے طور پر خواب میں دیکھتا ہے کسی نے اس کو اتنی بڑی سونے کا جو ہے ڈلی دے دیا، اس کو اتنا بڑا سونے کا پتھر دے دیا، اس کو لے لیا، چھوڑ رہا نہیں خواب میں۔ آنکھ جب کھلتی ہے بیوی اٹھا رہی، چلیے جانا ہے آپ کو جاب پہ، اور آنکھ جب کھولتی ہے تو دیکھا مٹھی بند، لیکن کھولنے کے بعد مٹھی کھولا تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی بس اس کی حیثیت ایسی ہے، یہاں جتنا بھی پکڑ کے رکھ رہا ہے، یہ میرا، یہ میرا، یہ کما رہا، وہ حاصل کر رہا، یہ میرا ہے۔ جیسی موت آتی ہے اس کے رشتہ دار دیکھتے ہیں اس کو، کیا جاتا اس کے ساتھ میں؟ چیک بک جاتا، موبائل فون جاتا اس کا، جس کو چھوڑتا نہیں کبھی، موبائل فون، چیک بک، اس کا پیسہ، بینک بیلنس، اس کے زیورات، سب کچھ اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس کے کپڑے بھی اس سے اتار کر اس کو ایک دوسرا لباس پہنایا جاتا ہے، یونیفارم، کفن پہنا کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ جاؤ، یہاں سے کچھ لے جا نہیں سکتے، ناٹ الاؤڈ۔ کیوں نہیں؟ وہاں کام ہی نہیں آتا، یہ وہاں پیسہ نہیں چلتا، یہاں پیسہ چلتا ہے۔ وہاں کیا چلتا ہے؟ وہاں ایمان اور عمل چلتا ہے۔ یہاں کی کرنسی پیسہ ہے، یہاں وہی چلتا ہے۔ وہاں کی کرنسی پیسہ نہیں ہے، وہاں عزت یہاں کی ڈگری سے نہیں ملتی ہے، وہاں یہاں کے کنیکشن کام نہیں آتے۔ وہاں کیا کام آتا ہے؟ تم کیسا جیے، تم کیسا جیے، تم اندر سے کیسے تھے، باہر تم نے کیا جمع کیا وہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں، اندر تم نے کیا جمع کیا، تمہارا ایمان کیسا تھا، تمہارا اخلاق کیسا تھا، تم نے اعمال کیا کیا کیے، تم نے کیسی زندگی گزاری۔ جیسی زندگی تم نے گزاری ویسی زندگی آخرت میں ملے گی، اچھی تو اچھی، بری تو بری۔ وہاں کا قانون الگ ہے، یہاں کا قانون وہاں نہیں چلتا، یہاں کا قانون وہاں نہیں چلتا ہے۔ تو وہاں جب آنکھ کھلے گی دیکھے گا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، میں تو سب پکڑ کے بیٹھا تھا یہاں پہ، لیکن سب چھوٹ گیا، کہاں گیا سب کچھ؟ رشتہ دار قبرستان تک آتے ہیں، قبر میں دفن کر کے ہاتھ جھاڑتے دیکھتے پہلے کون جا رہا، ایک بھی ہمت کر لیتا، عزت گئی تو گئی، کوئی بات نہیں، پہلے میں جا رہا۔ جب وہ جاتا اس کے پیچھے ایک کے بعد ایک سب چلے جاتے ہیں، کوئی رکتا نہیں۔ بہت دیر تک رکنے والا بھی دیکھتا اس کو، پیچھے سے آگے بولتے چلنا، کب تک رکے گا، واپس تھوڑی آنے والے، وہ گئے، وہ چھوڑ کے چلے جاتے، یہ اپنی قبر میں پڑا رہے۔ اب تو اور تیری زندگی جو دنیا میں گزارا، اب تو اس سے نپٹ، تیرا سارا کمایا ہوا ہم انجوائے کریں گے، بیوی، بچے، رشتہ دار، سب ان کو ملتا، اس کو کیا ملا؟ جوانی سے لے کے بڑھاپے تک محنت کرتے 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 کرتے، چھوٹی سی ٹپری تھی، راستے پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھتا تھا، پھر اس کے بعد چھوٹی سی ٹپری لیا، اس کے بعد چھوٹی دکان لیا، دکان سے بڑھتے بڑھتے شو روم کھولا، اس کے بعد مال لیا، اس نے سب حاصل کرنے کے بعد اتنا بڑا مال اس کا ہے، اور قبر اتنی چھوٹی ہے، مال نہیں، قبر۔ اتنا سب کچھ اچیو کرنے کے بعد ہاتھ میں کیا آیا؟ جگہ کیا ملی؟ گھر میں بھی نہیں رکھے گھر والے، نہیں ہم ہمارے گھر میں رکھیں گے، بہت محبت، ہمارے لیے اتنا قربانی دی، اتنا پیسہ ہم کو دیے، عیاشی کی زندگی ہم کو دیے، دیکھو اتنی موٹر کار میں بھی نہیں، کندھے پہ جانا ہے لوگوں کے، وہی مسجد کا جنازہ، اور تم کو کوئی بہت بڑے پارک میں اور تمہارے گارڈن میں دفن نہیں ہونے والے، قبرستان جو عام مسلمانوں کا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے سے پہلے اسی قبر میں کوئی فقیر بھی دفن ہوا ہو، جاؤ اس کے اندر، کپڑے بہت مہنگے مہنگے، اتنے کپڑے کہ چننا مشکل ہو جاتا تھا پارٹی میں جانے کے لیے، نہیں، سیدھا سادہ کفن لاؤ، اس کو لپیٹو، غسل دو، لپیٹو اس کو اور لے جا کے دفن کر دو، ختم، کچھ بھی نہیں اس کا۔ گاڑی کی چابی جیب میں تھی، مرا جب نکال لیتے وہ بھی، گھڑی نکال لیتے وہ بھی۔ دنیا چھوٹنے والی ہے، دنیا چھوٹنے والی، دنیا کی چیزیں چھوٹنے والی، جو چھوٹنے والا ہے اس کے لیے کتنی محنت، پوری زندگی لگا دیا، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے ایمان اور عمل، اس کے لیے کتنی محنت ہے۔
छूटने वाली के लिए तू जिंदगी लगा दिया, और जिसको तू साथ लेके जाने वाला है उसके लिए तूने वक्त क्यों नहीं लगाया? बेवकूफ़ आदमी है तू, नादान है तू। इसीलिए कहा कि वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी मताए गुरूर यानी धोखे की पूंजी है। तो समझ रहा है सेफ है, सब कुछ मेरे पास है, छूटने वाला नहीं है, बराबर मैं संभाल के रखा हूं। नहीं, ये तुझको छोड़ के चला जाएगा, या फिर तू इसको छोड़ के चला जाएगा। छूटना तो है। दुनिया की हकीकत क्या है? दुनिया के बारे में दो बातें याद रखना जरूरी है। नंबर एक, दुनिया इम्तहान के लिए है। दो, दुनिया बाकी रहने वाली नहीं। कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरह कहफ में फरमाता है, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमने दुनिया में ज़मीन पर जो कुछ भी बनाया है, यहाँ के बागात, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ की मोटर गाड़ियाँ, यहाँ के बड़े बड़े शोरूम, यहाँ के हर किस्म की जीनत, यहाँ के, इसको हमने दुनिया के लिए जीनत बनाया है। खूबसूरती है, दुनिया खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन ये खूबसूरती एंजॉय करने के लिए है, इम्तहान के लिए है। क्या इम्तहान है हमारा? दुनिया में खो के, चीज़ों में खो के इस दुनिया के मालिक को याद रखते कि भूलते हैं? दुनिया 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 की चीज़ों, अल्लाह ने इन सब चीज़ों को खूबसूरत बनाया है। इनमें रह के तुम अल्लाह को याद रखते कि नहीं रखते? और दुनिया तुम्हारी ज़रूरत है, ज़रूरत में बिजी होके ज़िंदगी के मकसद को याद रखते कि नहीं रखते? कि मरने के बाद भी तो एक ज़िंदगी है, उसकी तैयारी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उस ज़िंदगी में जब मैं पहुँचूँगा तो मैं अच्छा बन के पहुँचना चाहिए। मैंने नेकियां जमा की हुई चाहिए, पैसे नहीं। लेकिन ये पैसे जमा करने में लगा और नेकियों को पसे पुश डाल रहा है, जिंदगी खत्म। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा, हमने जमीन पर जो कुछ भी बनाया उसको जमीन की जीनत बनाया, खूबसूरती जमीन की है। क्यों? लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि हम लोगों को आजमाएं, उनका इम्तहान लें कि इनमें अमल के एतबार से कौन ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, मालूम हुआ कि असल चीज़ चीज़ें नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, असल चीज़ इंसान का अमल है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इनमें अमल में कौन अच्छा है, कि दुनिया के अमल में लगता है या आखिरत के अमल में लगता है। दुनिया के लिए भाग दौड़ ही में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है, या आखिरत की कामयाबी के लिए अमल करने में अपने वक्त को, अपनी सलाहियतों को लगाता है, अपने जिस्म को खपाता है। और आगे क्या फरमाया? व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, और हम आखिरत में यानी इस क़यामत के दिन क्या करेंगे? जो कुछ हमने उस पर बनाया ज़मीन पर, इसको हम क्या बनाने वाले हैं? बिखरी हुई धूल बना देने वाले हैं। सब खत्म होने वाला, खंडर बनने वाला ये, बल्कि बिखरी हुई धूल अल्लाह ताला सबको ढा के ख़त्म कर देगा और ज़मीन बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, कोई ऊंचाई ज़मीन में नहीं रहेगी। सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सारे बड़े बड़े मॉल, सारी बड़ी बड़ी गार्डन्स और सब कुछ यहाँ की जीनत सब खत्म होने वाली है। अल्लाह ताला ने पहले तो बता बहुत खूबसूरत हो दुनिया, हमने दुनिया को खूबसूरत बनाया। क्यों? तुम्हारा इम्तहान लेने के लिए। अट्रैक्टिव नहीं होती तो इंसान इसकी तरफ दौड़ता नहीं, लेकिन ये इसको खूबसूरत बनाया और इसको हुक्म दिया कि तू इसमें रहकर मुझको याद रख और दुनिया में रह के आखिरत की कोशिश कर। ये इम्तहान है उसका कि तू चीज़ें जमा करने में लगता है या नेकियां जमा करने में लगता है। तेरा इम्तहान है। अगर तेरी निगाह में नेकी ज़्यादा अहम है, नेकी जमा करेगा। अगर तेरी निगाह में दुनिया की चीज़ें और यहाँ का माल और मता, यहाँ का पैसा ये अहम है, तो इसके पीछे दौड़ के नेकियां बर्बाद करेगा। इसीलिए आज देखें आप, दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, नमाज़ें बर्बाद कर रहा है पैसे के लिए, क्योंकि तेरी निगाह में पैसा असल है, नमाज असल नहीं है। तेरी निगाह में माल असल है, आमाल असल नहीं है। इम्तहान तेरा ये है कि तेरी निगाह में आखिरत की करेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां हमेशा रहना है,
یا دنیا کی کرنسی زیادہ امپورٹنٹ جہاں ٹیمپرری رہنا ہے؟ یہی عقل یہ چلانا ہے. دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے، یہاں کی کرنسی لگتی، اور آخرت میں کتنے دن رہنا ہے؟ ہمیشہ. وہاں کی کرنسی تیرے پاس ہے؟ یہاں کے سکسیس کے لیے جو چاہیے تو جمع کر رہا، اچھی بات ہے بھائی، کون منع کیا تیرے کو؟ جمع کر. لیکن وہاں جانا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. کب جانا ہے؟ کبھی بھی جا سکتے. اچانک فرشتہ آئے گا، چلو. کہاں؟ آخرت میں. وقت آ گیا تمہارا. نہیں، تھوڑا اور مجھ کو یہاں پہ کوشش کرنا ہے، میرے کچھ اور ٹارگٹ سے اچیو نہیں کیا میں نے ابھی تک کے اس کو. آپ اپنی مرضی سے آئے تھے؟ نہیں. اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں. آپ اللہ کے حکم سے آئے، اللہ کے حکم سے تم کو جانا ہے. تمہاری مرضی چلتی نہیں. ایک ہی چیز میں مرضی چلتی تمہاری، کیسا جینا، کتنا جینا تمہارے بس میں نہیں ہے. کیسا جینا تمہارے بس میں ہے. تم کیسا جیے یہاں پہ، بھلے 4 دن ہو، 5 دن ہو، مہینہ ہو، سال ہو، جتنا تم جیے یہاں پہ، جتنے سال دنیا میں جیے، کیسا جیے. کیا تم نے جمائے نہیں، اپنے آپ کو تم نے کیا بنائے، یہ اصل ہے. باہر کیا جمائے یہ اصل نہیں ہے. لیکن شیطان انسان کو ہی دھوکہ دیتا ہے. میرے پاس یہ ہونا چاہیے، میرے پاس وہ ہونا چاہیے، میرے پاس یہ چیز ہونا چاہیے تو دنیا میں میرا سٹیٹس اونچا ہو جائے گا. ہوتا نہیں بھی ہوتا. آخرت میں یہاں سٹیٹس بنانے میں تھوڑی سی زندگی، اس کے بعد مرنا ہے. 40-50 سال آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں ہمیشہ رہنا ہے. ہمیشہ کے مقابلے میں 60 سال کیا، 1000 سال بھی کچھ نہیں ہے. وہاں ہمیشہ 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 رہنا ہے. کبھی موت نہیں آئے گی. وہاں کی تیاری تو نے کیا کی ہے؟ یہاں معلوم ہے موت آنے والی ہے. 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال والا تو جیتا بھی نہیں یہاں پہ کوئی. 100 سال سے زیادہ تو نہیں رہنا ہے یہاں پہ. 100 سال کی تیاری ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی تیاری نہیں. تو کرنا کیا تو یہاں پہ؟ وہاں جا کے کروں گا. نادان، وہاں نہیں کر سکتے تیاری. یہی رہ کے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. وہاں بدلہ ہے، یہاں کوشش ہے. یہی رہ کے وہاں کی کوشش تجھ کو کرنا ہے. ایک ایک کر کے دن جا رہا ہے، ایک ایک کر کے سال نکل جا رہا ہے اور تو وہاں کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو دنیا کی چیزوں میں لگا ہوا ہے. دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے. دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے. دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. آخرت باقی رہنے والی ہے. دنیا میں مال کام آتا ہے، آخرت میں اعمال کام آئیں گے. دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے. کیا تیاری کیا اس کی؟